صلی اللہ علیہ وسلم فی الوعظ والارشاد. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لواء الحمد بيدي أبونا آدم وإبراهيم تحت لوائي ولا فخر لي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى بنو هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے کہ کلام مقدس میں سے آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی اس عاجز کو مع الاہل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. سابقہ دروس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے، اور جس کے دل میں بغض ہو وہ منافق ہے اور اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی.
ساری کتابیں الحمدللہ اس بات پہ شاہد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کافر کی ہدایت کی دعا مانگی تو فوراً اللہ نے قبول فرما لی۔ ایسے یعنی سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں حدیث مبارک سے کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں جو ہے وہ کافرہ ہے، وہ اسلام نہیں لے آئی، اور اس کے علاوہ وہ سب سے بڑا آپ سے بغض رکھتی ہے اور آپ کے شان میں تنقیص کے کلمات کہتی ہے۔ اب میں اتنی بڑی مصیبت میں ہوں کہ ایک طرف آپ کے ساتھ ایمان ہے اور دوسری طرف ماں ہے، میں کیا کروں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ بھی تو فرمایا ہے کہ ماں باپ کو کوئی بات نہ کہو، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرو تو بہترین اور با احترام کلمات سے بات کرو۔ تو اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اگر میری ماں کی ہدایت مقدر ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دے، بصورت دیگر اللہ اس کو موت دے دے، چونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اہدی ام ابا ہریرہ، کہ اللہ ابی ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے، دیکھا کہ والدہ ماشاءاللہ غسل کر کے کپڑے پہن کے تیار بیٹھی ہیں، پوچھا ابی ہریرہ این محمد، اس وقت حضور کہاں ہوں گے؟ میں کہتی ہیں ڈر گیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی اور بات نہ کہہ ڈالے۔ انہوں نے کہا نہیں بس مجھے جلدی بتاؤ۔ ان کا وہ اس وقت بیت ام ہانی میں ہوں گے، فرمایا مجھے لے چل، میں اسلام لانا چاہتی ہوں۔ تو حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ اندازہ کریں کہ میری خوشی کا کیا حال ہوگا، میں اتنا خوش تھا کہ قدم رکھتا کہیں تھا اور پڑھتا کہیں تھا، اور ماں کی لاٹھی پکڑ کے لا رہا تھا، اور حضور کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا تو میں نے کہا ابشری یا رسول اللہ، حضور آپ کو بھی مبارک ہو، میری ماں مسلمان ہونے کے لیے آئی ہے۔ حضور نے فرمایا ابی ہریرہ تم نے ایک بڑی عورت کو تکلیف دی، مجھے کہہ دیتے میں وہاں جا کے کلمہ پڑھا دیتا۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم۔ تو یعنی حضور نے دعا کی، وہ کافرہ تھی، فوراً ہدایت مل گئی۔ حضرت عمر کے لیے حضور نے دعا کی، فوراً قبول ہو گئی۔ لیکن جو منافقین مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور جنہوں نے حضور کے ساتھ دشمنی کی، جنہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا، جنہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، کئی معاہدے کرنے کے بعد مکر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قلعے کی دیوار کے نیچے بٹھا کے ارادہ تھا کہ اوپر سے ایک پتھر گرا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، اور ایک واقعے میں تو آپ نے باقاعدہ دعا کی عبداللہ ابن ابی کے لیے جو رئیس المنافقین تھا، لیکن اللہ نے فیصلہ فرما لیا کہ میرے محبوب یہ جو آپ کے دشمن ہیں نا، استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، ان
ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، میں اپنے دشمنوں کو تو معاف کر دیتا ہوں لیکن محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کو معاف نہیں کر دیتا۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں، با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار، اب تم اس مقام پہ آ رہے ہو کہ انتہائی ادب کے ساتھ رہو، کوئی لفظ کوئی قدم حضور کی شان کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو اس لیے آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی عظمت شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں، یاد رکھو کہ سب سے پہلے عالم ارواح ہے، اس کے بعد عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے، اور پھر عالم آخرت۔ یہ 4 عوالم ہیں، لیکن براہ مہربانی اگر حدیث میں یا قرآن پاک میں جو آیات آ جائیں تو جس عالم کے بارے میں ہو اس کو اسی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، چونکہ جو عالم برزخ کے احوال ہیں وہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اور جو عالم آخرت کے احوال ہیں وہ دنیا اور برزخ دونوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ عالم بھی نرالا، وہاں کے احکام بھی نرالے۔ تو عالم ارواح میں اللہ نے اپنی جو مخلوق قیامت تک پیدا کرنی ہے ان سب سے اللہ نے 2 عہد لیے ہیں۔ ایک عہد تو اللہ نے دیا کہ لست بربکم قالوا بلا، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ یعنی پہلا عہد جو ہے وہ تو اللہ نے لیا اپنی ذات کا، ربوبیت کا، جس میں سب نے اقرار کیا، اور دوسرا عہد اللہ نے جو لیا ہے، یاد رکھو کہ تمام انبیاء سب سے افضل ہیں، اللہ نے پھر انبیاء سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ دوسرا وعدہ اللہ نے عالم ارواح میں لیا تمام انبیاء سے کہ جب تمہارے پاس میری کتابیں آئیں، اللہ کی طرف سے دانائی آئے، اور پھر ان کے بعد ثم جاءکم، ایک رسول آئیں گے، اگر اس زمانے میں آپ موجود ہیں تو ان پہ ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ تو انہی آیات کو سامنے رکھ کے علماء نے فرمایا کہ ہر نبی امت کا نبی ہوتا ہے، لیکن یہ عظمت شان مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے ان کو نبی الانبیاء بنایا ہے کہ سب نبیوں کے بھی نبی ہیں، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو یہ عظمت شان محمد مصطفیٰ ہے۔ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء میں 313 رسول جو ہیں وہ افضل ہیں، اور 313 میں 5 جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں، اور وہ 5 کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان میں بھی سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ عظمت شان محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے 313 میں سے 5 کو چن لیا، اور 5 میں سے حضرت محمد مصطفیٰ کو چن لیا۔
عظمت دی کہ دنیا میں بھی، زمین پر بھی اور آسمانوں میں بھی، زمین میں اللہ نے آپ کو عزت دی، عظمت دی، شان دی کہ جب لیلۃ المعراج میں اور لیلۃ الاسراء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے تو وہاں سارے انبیاء حضور کے استقبال کے لیے کھڑے۔ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا شان ہے کہ جبریل خادم بن کے چل رہا ہے، سواری براق کی ہے جس کی جہاں نظر پڑے وہاں قدم پڑتا ہے، اور استقبال کرنے کے لیے اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کھڑے ہیں، اور ہر پیغمبر سوچ رہا ہے کہ آج جو ہے اس مسجد اقصیٰ میں کس کو امامت کا موقع ملے گا، کیونکہ امام بننا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ اس لیے حضور کا حکم ہے کہ اگر کسی کو امام بنانا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جو اللہ کے قرآن کا سب سے بڑا عالم ہو۔ اس کے بعد فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، جو سب سے بہترین قاری ہو۔ اگر دونوں عالم ہیں اور دونوں قاری ہیں تو پھر کیا کریں؟ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا، جو عمر میں بڑا ہو۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک خارجی نے پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت علی یہ بتائیں کہ حضور کے تمام صحابہ میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فوراً فرمایا کہ ابو بکر۔ اس نے کہا حضور آپ بڑے عالم ہیں؟ اللہ نہیں، سب صحابہ میں بڑا عالم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے کہا جی وہ کیسے، کیا دلیل ہے؟ فرمایا یہ تو تم نے سنا ہے نا حضور کی حدیث کے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وہ امام بنے جو کتاب اللہ کا زیادہ عالم ہو۔ حضور نے اپنے مصلی پہ حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا ہے تو معلوم وہ سب سے بڑے عالم ابو بکر تھے۔ تو اس لیے آج یعنی مسجد اقصیٰ میں اچھا خدا کی شان دیکھیں، یہ امامت اللہ کے پیغمبر کعبۃ اللہ میں بھی تو کر سکتے تھے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی شان تو 1000 زیادہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی نماز 500 گنا ثواب ہے، مسجد نبوی میں 1000 گنا ہے، اور اللہ کے حرم میں 1 لاکھ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک اکیلے نماز پڑھو تب بھی 1 لاکھ ہے، لیکن اگر مسجد میں جاؤ تو 25 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، تو گویا 25 لاکھ ہو جائے گا۔ اگر جامع مسجد میں جاؤ تو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، گویا 27 لاکھ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جب لوگ کعبے کی نماز پڑھتے ہیں تو 27 لاکھ لیتے ہیں۔ اور پھر یعنی انسان کی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ سرزمین حرم ہو، مسجد الحرام ہو، سامنے اللہ کا کعبہ ہو، اور الحمدللہ امام اور ائمہ بھی، علماء بھی ہوں اور موحد بھی ہوں، صحیح العقیدہ۔ اور اتنی بڑی جماعت ہو کہ جس میں لاکھوں آدمی ہوں۔ اس لیے نماز تو آپ کو 1 لاکھ تو پورے مکے میں کہیں بھی پڑھیں گے مل جائے گا، مینا پہ بھی مل جائے گا، مزدلفہ پہ بھی مل جائے گا، کیونکہ مزدلفہ بھی حرم ہے، مینا بھی حرم ہے،
اجر، جو ثواب، جو مقام اللہ کی گھر میں آ کر مسجد الحرام کی جماعت سے ملتا ہے، اس کا کون مقابلہ کر سکتا؟ لیکن حضور کو امامت کے لیے مسجد اقصی منتخب کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو علماء نے فرمایا کہ اپنے گھر میں تو سب شان والے ہوتے ہیں نا، اللہ یہ چاہتے تھے کہ بنو اسرائیل کے قبلے میں محمد مدنی کو امام بناؤ، کہ قبلہ بنو اسرائیل کا ہو اور میدان معشر ہو، اور وہی جگہ برائے معراج ہو، تو اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہاں بھیجا اور سارے پیغمبر وہاں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ مسئلے سمجھ لیا کرو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی وہاں سارے نبی آ گئے کہ نہیں آئے، اگر سارے انبیاء آ سکتے ہیں تو ہمارے میلاد میں بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ ہیں نا وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ کہیں سے موقع ملے تو کوئی دلیل بنا کے لوگوں کا عقیدہ تباہ کرے۔ جیسے ایک مولوی تھا پنجاب کا تھا کہ وہ مر گیا بیچارہ، میرے خیال مر گیا، اس کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ 11ویں شریف کے بارے میں بڑی جوش والی تقریریں کرتے ہیں، وہاں بھی نہیں مانتے، کوئی 11ویں منانے کی کوئی دلیل ہے؟ دکھائے تو قرآن میں ہے۔ نے کہا جی قرآن میں؟ نے کہا ہاں قرآن میں نہیں، احد عشرہ کوکبا، احد عشرہ کتنا ہوتا ہے؟ کہا 11 ہوتا ہے، کہا 11ویں ثابت ہو گئی۔ اب جن لوگوں کا یہ عالم ہو کہ اللہ کے قرآن کو بھی بدل دیتے ہوں، جن لوگوں کا یہ عالم ہو کہ اللہ کے قرآن میں تحریف معنوی کر دیتے ہوں، تعویلات فاسدہ کر دیتے ہوں، ان کا کیا حل ہے ماں سوائے اس کے کہ اللہ ہدایت دے؟ پتہ ایمان سے کہیں 11ویں کا کیا تعلق ہے یوسف علیہ السلام کے خواب سے؟ 11ویں تو بابا تمہارے زمانے میں شروع ہوئی نا، یہ تو حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، تو بعد میں تمہاری کوئی بڑھیا کا بیڑا غرق ہوا تو کون نکلا تو 11ویں شروع ہو گئی۔ بس ایک رسم ہے اور لوگوں میں بھی ایک رواج ہے کہ جس بات پہ یہ اڑ جائے نا جی سارا قرآن سننے لیکن مانے گے نہیں۔ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد دیکھیں نا کتنا شیعہ ہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ مدینے میں آ کے دیکھا نہیں ہے کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ وہی حضرت ابوبکر حضرت عمر کی مزار مبارک کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں اور روضہ محمد مصطفیٰ میں، جہاں کوئی لمحہ کوئی گھڑی خالی نہیں، جہاں درود و سلام اور اللہ کی رحمتوں کی برسات جن کی جھڑی لگی ہوئی ہے، وہاں ابو بکر عمر سوئے ہوئے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کے بھی نہیں مانتے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ دنیا خود دیکھتے ہیں لیکن نہیں مانتے۔ تو اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کرتے اور پھر اس پہ استقامت بھی ہمیں نصیب کر دے۔ اب دیکھیں بعد انبیاء سوچ رہے ہیں کہ بھئی آج مصلی پہ حضرت آدم کھڑے ہوں گے، چونکہ آدم ابو البشر ہے، تمام انسانیت کا باپ ہے، تمام انبیاء کے باپ ہیں۔ میں کہتا کہ نہیں شاید حضرت آدم تو نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام امام بنے گے چونکہ وہ کلیم اللہ ہے۔ کوئی سوچ رہے کہ نہیں آج تو شاید عیسیٰ علیہ السلام نبی بنے گے چونکہ وہ روح اللہ ہے، وہ کلمۃ اللہ ہے۔ سب سوچ رہے ہیں
اپنے اپنے فکر کے مطابق حضرت جبریل نے اعلان کیا کہ اے تمام جماعت انبیاء، میں اللہ کے حکم سے مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان ہر جگہ جاتا ہوں، ما رأیت مثل محمد، میں نے حضور جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ اور کہا تقدم یا محمد، حضور آپ آئیں مصلی پہ نماز پڑھائیں۔ یہ بھی سمجھ لو کہ نماز تو ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، تو حضور نے کون سی نماز پڑھائی؟ یہ علی ملت ابراہیم نماز تھی۔ جیسے غار حرا میں حضور عبادت فرماتے تھے، کیونکہ دین عیسیٰ بھی ابھی باقی تھا اور دین ابراہیم بھی باقی تھا۔ تو یہ عظمت جو ہے کس کو ملی؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے، اللہ کے دربار میں فریاد کرتے رہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، ہمارے حضرات نے تو خیر ماشاءاللہ ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے نا جی، کہ آدم علیہ السلام نے جو دیکھا تو عرش پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا بھی یہ شان والا کوئی بندہ ہے جس کا نام عرش پہ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے حضور کے واسطے سے دعا مانگی تو اللہ نے قبول فرمائی۔ بالکل من گھڑت روایت ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور ایک بات میں بھی ہمیشہ مکے میں بیٹھے ہو یاد رکھنا کہ جتنے باطل فرقے ہیں، شیعہ ہے، بریلوی ہے، بدعتی ہے، روافض ہیں اور خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، ان کے پاس کبھی نہ قرآن ہوگا نہ حدیث صحیح ہوگی۔ اگر قرآن ہوگا تو تحریف معنوی کریں گے، جیسے 11 سے 11 ثابت ہو گئی، اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے حضور کا نور ہونا ثابت ہو گیا۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر حدیثیں بھی ہوں گی تو کون سی؟ مواہب الدنیا کی، طبرانی کی، کنز العمال کی، یعنی اس طبقے کی روایات جس پر کوئی محدث عقیدہ نہیں رکھتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، بات عقیدے کی ہوگی تو قرآن ہوگا یا حدیث صحیح ہوگی، اور احکام اگر ہوں گے تو حدیث صحیح ہوگی۔ ہاں فضائل کی بات ہو تو حدیث صحیح بھی محدثین قبول کرتے ہیں۔ اچھا پھر ایک بات، جب قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ نے آدم کی پیدائش کا ذکر کیا، اللہ نے آدم کو مسجود الملائکہ بنایا، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے، بی بی حوا کو آدم کی بائیں پسلی سے نکالا، اس کا بھی قرآن میں حکم ہے، ان کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور ایک درخت کے کھانے سے منع فرمایا، وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ لیکن جب وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے تھے، کپڑے اتر گئے دونوں کے اور اپنے بدن کو پتوں سے چھپا رہے ہیں، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، لیکن حضور کے وسیلے والی بات قرآن میں نہیں ہے۔ کیوں؟ بھئی ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ حضور پاک کے وسیلے سے دعا مانگی ہے تو اس کا بھی قرآن میں ذکر ہوتا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ درود شریف پڑھ لے، شوق سے پڑھا کرے۔ آج اگر ہمت کریں نا جی تو تہجد کے وقت ایک تو میں لیے دعا کرنا، مجھے کافی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے ابھی فوراً عشاء کے بعد جا کے یعنی اپنے وہ ٹیسٹ کروانے ہیں، اللہ خیر کرے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی،
2 مہینے سے متواتر امتحان میں ہیں، دعا کریں اللہ معاف کر دے۔ بہرحال اللہ کی ہر فیصلے پہ ہم راضی ہیں، کبھی کبھی وہ گناہ ہم کو مٹانے کے لیے بھی تکلیف دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال غور کریں، میری ایک بات مان لیں کہ آج رات ہوٹل میں ہو، حرم میں ہو، کہیں بھی ہو، شرط یہ ہے کہ بالکل علیحدہ، کوئی دوست بھی نہ ہو، بیوی ہے تو وہ بھی اس کمرے میں نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ حرم میں آ جائیں، غسل کر کے، کپڑے بدل کے، خوشبو لگا کے، اور بالکل پوری توجہ سے کم از کم 100 دفعہ، کم از کم ورنہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھیں، اور بالکل پورے ذوق سے کہ اللہم صلی علی محمد، اللہ اکبر۔ ادم میں ایک شاعر گزرا ہے آپ کے ملک میں، عبد الحمید ادم، ویسے تو سید تھا، اللہ مغفرت کرے بیچارے کی، لیکن تھا بیچارہ شرابی۔ یہ شاعر ہوتے ہی ایسے ہیں نا، والشعراء یتبعہم الغاوون۔ تو وہ اچھا، وہ تو بیچارہ ہے نا اتنا پیتا تھا نا کہ پیتے پیتے بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، کبھی کبھی پخانے نکل گئے، پیشاب نکل گیا، کپڑے گندے ہو گئے، شاگردوں نے اٹھا کے حضرت کو کہیں گھر میں پہنچایا۔ تو ایک دن کسی نے کہا کہ عبد الحمید ادم، آپ نے اتنی غزلیں کہیں، اتنی اشعار گئے، حضور کی شان میں کیوں نہیں آپ نے کوئی شعر کہا؟ کہتا ہے خبردار ہے اس گندی زبان سے نام لو سرکار کا، میں نام نہیں لے سکتا کہ اس پلید زبان سے، جس کے بارے میں حضرت روم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 1000 دفعہ بھی عرق گلاب سے اور مشک گلاب سے اس زبان کو دھو کے، حضور پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور آج کا مسلمان تو ماشاءاللہ بطری زبان کہاں کہاں مارتا ہے، اور پھر اسی زبان سے کلمہ شریف بھی پڑھتا ہے، حجر اسود کو بھی بوسہ دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، دعا کرو اللہ ہدایت۔ آج کل نوجوان بھی اور لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی پٹڑی سے اتر گئی ہیں، بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شیطان ننگا ناچ رہا۔ بس دعا کریں اللہ ان کی حفاظت اور اللہ ان کے ہدایت کے فیصلے۔ دیکھو جی، کسی کی بیٹی، ہماری بیٹی ہے نا، بیٹی تو سب کی بیٹی ہوتی ہے۔ حضور پاک کے سامنے ایک عورت آئی تو اس کے سر پہ کپڑا نہیں تھا، حضور نے دور سے دیکھا، فوراً اس کے کپڑے سر پہ چادر ڈالو۔ وہ جنگ میں قیدی بن کے آئی تھی، تو قیدیوں کو کون کپڑے پہناتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جلدی جلدی، تو کسی نے کہا حضور یہ تو کافرہ ہے، کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا تمہیں کیا کہہ رہے ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی بیٹی ہو۔ کافر کی بیٹی کے کیا ہونا، بیٹی ہے نا۔ تو ایک رات تو مہربانی کر کے یہ تجربہ کر دیکھیں، کوشش تو کریں کہ 1000 دفعہ درود شریف ہو جائے، ورنہ 100 دفعہ تو پڑھ ہی لو گے، لیکن پڑھنا جب ہے نا پورا غور ہو کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہ، کبھی غور کیا کہ درود میں آل محمد کیوں ہے؟ یعنی اہل محمد نہیں ہے، بلکہ وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو لفظ اہل کے بجائے آل کیوں بولا گیا؟ یاد رکھو
کہ لفظ آل جو ہے وہ جہاں اولاد پہ دلالت کرتا ہے وہاں اتباع اور ماننے والوں پر بھی دلالت کرتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو آل فرعون سے مراد صرف اس کی فیملی نہیں، سب ماننے والے. یہ اللہ کا کرم ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب تیرے اوپر میرے بندے درود بھیجیں گے تو میں اس کی برکت کے ساتھ ان کو بھی شامل کر دوں گا. وعلی آل محمد، تو آل میں تو ہم بھی آ گئے نا کلمہ پڑھنے والے. جس نے بھی کلمہ پڑھا تو وہ آل محمد ہے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. انشاءاللہ محسوس کریں گے انشاءاللہ آپ کے تبدیلی آ رہی ہے، انقلاب آ رہا ہے، دل میں رقت پیدا ہو رہی ہے، آنسو بہنے شروع ہو گئے تو سمجھ لینا اب رحمت اللہ کی آ گئی. پھر جو مانگنا ہو مانگ لینا. مکے میں آنے کے بعد بھی، طواف کے بعد بھی، صفا کے بعد بھی، مدینہ منورہ کی حاضری کے بعد بھی آنسو نہیں نکلتے تو سمجھو کہ بدقسمتی ہے، اوپر زنگ لگ گیا ہے. یہ تو شکر کرو حضور نے امت کے لیے مسئلہ حل کر دیا. فرمایا اگر لم تبکو فتباکو، اگر دعا میں تمہیں رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والوں کی شکل تو بنا لو. ہم تو دعا ہی ایسے مانگتے ہیں نا جیسے آدمی کوئی بڑا آدمی کرسی پہ بیٹھ کے اکڑ کے دعا مانگتا ہو. تو اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت ملی اور حضرت آدم کی دعا جو منظور ہوئی وہ کس نے سکھلائی ہے؟ نہیں کسی اور نے سکھلائی ہو تو بتا دو. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ. اچھا وہ کلمات کیا تھے، وہ دعا کیا تھی؟ وہ بھی قرآن میں موجود ہے. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ایمان سے کہیں اگر اللہ قرآن میں نہ لکھ دے ہمیں کیا پتہ لگتا کہ آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی ہے. اللہ نے قرآن میں بھیج کے حضور کی امت کو بھی سمجھا دیا کہ تمہارے ابا کی غلطی بھی اسی دعا سے معاف ہوئی ہے. اگر تم سے بھی گناہ اور غلطیاں ہوئی تو تم بھی یہی دعا مانگا کرو. اچھا حضرت آدم نے تو مانگا تو پھر کلمات ملے نا، لیکن میرے نبی کی شان دیکھیں. اللہ نے فرمایا انک لتلقى القرآن من لدن، ہم آپ کو قرآن خود القا کر دیں گے. مانگنے کی بھی ضرورت نہیں بلکہ زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ عظمت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. اور آخرت میں بھی عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مسلمانوں حاجیوں غور کرو، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا دی ہے کہ وہ دعا جب مانگے گا تو قبول ہوگی. سب انبیاء نے مانگ لی لیکن میں نے وہ دعا چھپا کے رکھی ہے. اب دیکھیں حضور پہ کتنی مشکل وقت ہے، یعنی حضور کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے.
رخسار مبارک پہ خود کی کیل لگی، زخمی ہو گئے، لیکن وہ دعا نہیں مانگی۔ بڑے خندق کے وقت میں بڑے مشکل حالات آئے، یعنی خود قرآن کہتا ہے ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ حتیٰ کہ صحابہ کے پاؤں بھی لڑکھڑا گئے اور دل ایسے لگتا تھا جیسے نکل کے حلق میں آ گیا ہو۔ اس وقت بھی حضور نے وہ دعا نہیں مانگی۔ صحابہ نے پوچھا حضور کب مانگیں گے؟ فرمایا میں نے امت کے لیے چھپا کے رکھ دی ہے، قیامت میں مانگوں گا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو حضور کو امت کا کتنا فکر ہے۔ حضور دعا مانگ رہے اللہم اغفر لامتی، اللہم امتی امتی یا رب امتی۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے مدنی کو بتلا دو قیامت والے دن جو ہے 100 صف بنے گی اور اس کے اندر فرمایا کہ 40 جو ہیں سارے نبیوں کی امت ہوگی اور باقی 60 آپ کی ہوں گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 20 صفیں سب کی ہوں گی اور 80 صف جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عظمت شان محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میری امت جنت میں جائے گی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن لواء الحمد بیدی، حمد کا پرچم بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، میرا ابا آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، ابا ابراہیم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ ولا فخر علی، میں فخر نہیں کرتا، یہ اللہ نے مجھے شان دیا ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی ہر لحاظ سے یقین کریں کہ سارے انبیاء کے معجزات کو اگر ہم جمع کر لیں تو پھر بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے معجزات زیادہ ہیں۔ آپ کے نام میں بھی معجزات ہیں، آپ کے جسم میں بھی معجزات ہیں، آپ کے عملی معجزات ہیں، آپ کے ارضی معجزات ہیں، آپ کے سماوی معجزات ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے جو قیامت تک قائم ہے۔ کہ تمام دنیا کے انبیاء کے معجزات اپنے وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن میرے مدنی کی نبوت بھی باقی، معجزہ بھی باقی۔ قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گا۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ زندگی رہی انشاءاللہ تو بات باقی، لیکن بہرحال دعا کریں گے تو انشاءاللہ کام بنے گا۔